الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد۔ دوستوں اور بھائیوں، عبادت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند یہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تنہائی میں سنن و نوافل اور ذکر و اذکار کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تنہائی کی عبادت کی بہت زیادہ عظمت و فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آثار نبوت کے فوراً بعد خلوت نشینی کا بہت شوق پیدا ہو گیا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے تقریباً 6 کلومیٹر کی مسافت پر غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک لطیف تحقیقی نقطے کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے ایک دن بھی غار حرا میں نہیں گئے، بلکہ جب سچے خوابوں کے ذریعے نبوت کا آغاز ہو چکا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا رخ کیا۔ اس سلسلے میں صحیح البخاری کی ابتدائی حدیث کی الفاظ پر غور فرمانے سے یہ حقیقت ہر انسان پر آشکار ہو سکتی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا وہ سچے خواب کی حالت تھی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نیند میں دیکھتے۔ جو بھی خواب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ہو جاتا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تنہائی کی طرف رغبت ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کرتے ہوئے وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ تنہائی کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ جن لوگوں کو تنہائی میں شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا موقع ملتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا اور آخرت کے سب خزانے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آج ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، اور ہم کس طرح تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدوں کو پامال کرتے ہیں، یا تنہائی میں کس قدر غفلت اور تیزی سے رکوع سجود کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے۔ تنہائی کی عبادت اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب کو اخلاص اور یقین کا سرا تھما دیتے ہیں اور اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کی عبادت بہت زیادہ پسند تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اللہ تعالی ہمیں بھی وہ پسند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔